بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل یجب غسل ظاہر اللحیۃ الکثۃ فی اصح ما یفتیٰ بہ، ویجب ایصال الماء الی بشرۃ اللحیۃ الخفیفہ، ولا يجب إيصال الماء إلى المسترسل من الشعر عن دائرة الوجه، ولا إلى ما انكتم من الشفتين عند الانضمام، ولو انضمت الأصابع أو طال الظفر فغطى الأنملة كان فيه ما يمنع الماء كعجين وجب غسل ما تحته، ولا يمنع الدرن وخرء البراغيث ونحوها الی آخر۔ صاحب کتاب اس فصل میں ما قبل والی فصل سے متعلق کچھ باتیں اور بیان کر رہے ہیں۔ گویا کہ یہ کہو کہ اس فصل میں کچھ وہ باتیں بیان کر رہے ہیں جن کو ما قبل کی فصل میں بیان کرنا چاہیے تھا لیکن وہ بیان نہیں کیں، جن کا تعلق ارکان وضو ہی سے ہے۔ ایسے مسائل یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، اور ارکان وضو کا ذکر ما قبل کی فصل میں کیا تھا۔ انہی سے متعلق کچھ مسائل ہیں جو یہاں پر پیش کر رہے ہیں۔ گویا کہ یہ فصل ما قبل والی فصل کے لیے تمامیت کا درجہ رکھتی ہے، یعنی ان احکام کو مکمل کرنے کے لیے یہ فصل بیان کی ہے جو احکام وہاں پر بیان کرنا چاہیے تھے لیکن بیان نہیں کیے۔ کیا ہیں وہ احکام جن کا تعلق ارکان وضو ہی سے ہے، وضو کرنے ہی سے متعلق ہیں جو؟ تو وہاں پر بیٹا یہ بات ذکر نہیں کی تھی، جب چہرہ دھونے کی گفتگو کی تو یہ بات ذکر نہیں کی کہ بھئی جن مرد کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی داڑھی بہت گھنی ہوتی ہے، اور کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جن کی داڑھی ہلکی ہوتی ہے۔ گھنی داڑھی اس داڑھی کو کہیں گے، شریعت کی نظر میں گھنی داڑھی وہ داڑھی ہے کہ بالوں کے نیچے کی کھال نظر نہ آئے۔ تو زیادہ تر لوگوں کی داڑیاں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ بالوں کے اوپر سے ان کے اندر کی جو کھال ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی ہے، اور ہلکی داڑھی وہ کہلاتی ہے شریعت کی نظر میں کہ بالوں کے اوپر سے اندر کی کھال نظر آ جائے۔ تو ایسی داڑھی کچھ کم لوگوں کی ہوتی ہے۔ دونوں داڑھیوں کا حکم الگ الگ ہے۔ گھنی داڑھی کا حکم یہ ہے کہ جب چہرہ دھوئے گا تو ایسی صورت میں گھنی داڑھی کے اندر تک جو کھال ہے، اس داڑھی جو بالوں سے ڈھکی ہوئی کھال ہے جو دکھ نہیں رہی ہے، اس کھال تک پانی پہنچانا یہ واجب نہیں ہے اندر تک۔ ہاں، گھنی داڑھی کے اوپری ظاہری حصہ جو ہے، جو چہرے کے دائرے میں جو بال آتے ہیں ان پر ظاہر کو دھونا یہ واجب ہے۔ اس کے برخلاف جو ہلکی داڑھی ہوتی ہے، ایسی داڑھی والے آدمی کو اپنے داڑھی کے اندر جو چہرے کی حد ہے اس میں جو کھال ہے اس کھال کو دھونا بھی واجب ہے، یعنی پانی وہاں تک پہنچانا واجب ہے۔ یہ میں نے یہاں پر ایک لفظ بولا چہرے کے دائرے میں، کیونکہ گھنی داڑھی کے وہ بال جو چہرے کے دائرے میں آتے ہیں، جیسے کہ ہمارے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی داڑھی لمبی بھی ہوتی ہے، تو جو داڑھی تھوڑی سے جو نیچے کے لیے لٹکی ہوئی ہے، جو بال نیچے لٹکے ہوئے ہیں،
उन बालों का धोना फ़र्ज नहीं है, ना वाजिब है, बल्कि वो बाल जो कि चेहरे के दायरे के अंदर आते हैं, यानी पेशानी से लेकर थोड़ी के नीचे तक, और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ, ये जो दायरा है चेहरे का, इस दायरे के अंदर जो बाल आते हैं घनी दाढ़ी के, सिर्फ उन बालों की ऊपरी हिस्से को धोना फ़र्ज है, उनके अंदर तक पानी पहुंचाना ये फ़र्ज नहीं है। हाँ, हल्की दाढ़ी वाले को लाजिम है कि वो अंदर तक पानी पहुंचाए, और जो दाढ़ी लटकी हुई है, जो बाल लटके हुए हैं, उनको धोना फ़र्ज नहीं है। हाँ, बेहतर और सुन्नत ये है, मुस्तहब ये है कि दाढ़ी का खिलाल कर ले, यानी भीगी हुई उंगलियों को डाले और खिलाल करे। इसी को साहिब किताब बयान फरमा रहे हैं, फरमाते हैं फस्लुन यजिब गस्लो ज़ाहिरिल लिह्यतिल कस्सा। अल कस्सा का माना घनी, अल लिह्या का माना दाढ़ी, अल लिह्यतिल कस्सा घनी दाढ़ी। यजिब गस्लो ज़ाहिरिल लिह्यतिल कस्सा, घनी दाढ़ी के ज़ाहिर को, ऊपरी हिस्से को धोना फ़र्ज़ है। यहाँ पर यजिब बेमाना यफ्तरिदु है, फ़र्ज़ के माना में, क्योंकि चेहरे के दायरे में जो बाल आते हैं वो उन पर धोने का हुक्म होगा, वो उज़्व मग़सूल से हैं तो धोना फ़र्ज़ होगा। फ़ी असह मा युफ्ता भी, जो फतवा दिया जाता है उसके सही रिवायत यही है कि धोना फ़र्ज़ है, ज़ाहिर को धोना फ़र्ज़ है, अंदर को धोना फ़र्ज़ नहीं है। तो आगे फरमाते हैं वयजिबु ईसालुल माई इला बशरतिल लिह्यतिल खफीफा। बशरा का माना होता है बेटा खाल, अल-लिह्यतिल खफीफा इसका माना होता है हल्की दाढ़ी, और हल्की और घनी दाढ़ी की मैं तारीफ कर चुका हूँ। यजिबु ईसालुल मा, औसला यूसिलु ईसाल बाबी फ़ाल से, इसका माना होता है पहुँचाना, ईसालुल मा पानी को पहुँचाना। यजिब ईसालुल मा इला बशरतिल लिह्यतिल खफीफा, हल्की दाढ़ी की खाल तक पानी को पहुँचाना फ़र्ज़ है। वला यजिब ईसालुल मा इलल मुस्तरसिल मिनश शअर अन दायरतिल वज्ह। दायरतुल वज्ह चेहरे की जो मैंने हद बताई थी, वो हद के अंदर अंदर का जो है वो दायरतुल वज्ह कहलाएगा। उस हद से बाहर जो बाल लटके हुए हैं, उन बालों को बेटा कह रहे हैं अल मुस्तरसिल मिनश शअर। अल इस्तरसला यस्तरसिल, इस्तिरसाल का माना होता है लटकना, तो अब माना होगा अल मुस्तरसिल लटकने वाले। कौन सी चीज़ें लटकने वाली? मिन से उसका बयान, मिनश शअर यानी बाल, यानी लटकने वाले बाल। फरमाते हैं वला यजिब ईसालुल मा इलल मुस्तरसिल मिनश शअर अन दायरतिल वज्ह, चेहरे के दायरे से जो बाल लटक रहे हैं उन बालों तक पानी को पहुंचाना ये फ़र्ज़ नहीं है। ऐसे ही बेटा हम जो होठ हैं हमारे, हम होठों को जब बंद करें, ऊपर नीचे के होठों को जब बंद कर लें, यानी आदतन जैसे बंद होते हैं वैसे, एक है बंद करना हम ज़बरदस्ती अपने होठों पर होंठ चढ़ा के बंद करें, और एक वो है कि जो हम आम तौर से आदतन जैसे होंठ बंद रहते हैं। तो जो बंद होंठ जो बंद होने के बाद होंठों को होंठ जो आदतन मिलते हैं, मिलने के बाद जो होंठों के अंदर की वो जगह जो छुप गई, उस जगह पर भी पानी पहुंचाना फ़र्ज़ नहीं है। क्यों? इसलिए कि ज़ाहिरे वजह को धोना फ़र्ज़ है, और ज़ाहिरे वजह से जो अंदर है वो बातिन में पहुंच गया, उसका धोना फ़र्ज़ नहीं है।
इसी वजह से औरत की नाक में लौंग पड़ी हो, छिदी है नाक, उसमें छेद है, लौंग पड़ी है, तो उसके लौंग के नीचे जो छेद के ऊपरी हिस्सा है उसको तो धोना फर्ज होगा, क्योंकि वो ज़ाहिर वजह में आएगा। और जो सुराख के अंदर का हिस्सा है, जिससे सुराख के अंदर लौंग वगैरह औरतें पहनती हैं, जिसमें लौंग की डंडी पड़ी हुई होती है, वो उस सुराख में अंदर पानी पहुंचाना ये फ़र्ज नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि वो ज़ाहिर वजह में नहीं आएगा, अब वो बातिन वजह में आएगा। इसी को साहिब किताब फरमाते हैं वला ला यजिब ईसालुल माई इला मन कतम मिन शफतैन। इनकतम यनकतिमु इनकिताम, इसका माना होता है छुपना। मिन शफतैन, शफतुन की तस्निया है शफतैन, शफतुन का माना होता है होंठ, और तस्निया शफतैन दोनों होंठ। इंदल इंज़िमाम, इंज़िमाम इंज़म्मा यंज़म्मु इंज़िमाम बाब इनफ़ियाल से, जैसे इनकतम यनकतिमु इनकिताम, वो भी बाब इनफ़ियाल से। इंज़म्मा का माना होता है बेटा मिलना, होंठों के मिलने के वक्त होंठों की जो जगह छुप जाए उनको उन तक पानी पहुंचाना वाजिब और फर्ज नहीं है। तो ला का ताल्लुक किससे? मा कब्ल से। ला यजिबु इला मा ला यजिबु ईसालुल मा इला मन कतम मिन शफतैन इंदल इंज़िमाम, होंठों के मिलने के वक्त होंठों की जो जगह छुप जाए उस तक पानी पहुंचाना फर्ज नहीं है। वजह मैंने बता दी। वलो इंज़म्मतिल असाबिउ औ ताल ज़ुफ़ुरु फ़ग़त्तल अनमिला कान फ़ीहे औ कान फ़ीहे मा यमनउल मा कअजीन वजब ग़स्लु मा तहतह। अब अगले एक मसला बयान कर रहे हैं। कुछ लोगों को बेटा ऐसी परेशानी भी हो जाती है कि उनकी उंगलियां ऐंठ जाती हैं। अब उनकी, जैसे हम लोग आम तौर से जिनको कोई परेशानी नहीं है, वो अपनी उंगलियों को खोलना चाहें खोल लेते हैं, फैलाना चाहें फैला लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी उंगलियां एक दूसरे से मिली हुई हैं, मिल गई हैं, वो खुलती नहीं है, ठीक है ना, और खुलती भी हैं तो बड़ी मशक्क़त से। तो जो उंगलियों के बीच के दो उंगलियां जो आपस में मिली हुई सी लग रही हैं, उनके बीच में जो जगह है, उस जगह, वो तो बेटा ज़ाहिर यद है ना, और ज़ाहिर यद को धोना, ज़ाहिर हाथ को धोना ये फ़र्ज़ है। इसलिए उन उंगलियों के बीच में जो जगह होगी उस जगह में पानी पहुंचाना ये फ़र्ज़ होगा। ऐसे ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके नाखून इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो बढ़ते बढ़ते मुड़ के उंगलियों के पेट की तरफ आ जाते हैं। इतने बड़े नाखून हो जाते हैं। ख़ासकर कुछ देहात में रहने वाले वो लोग जो काश्तकारी का काम अंजाम देते हैं, उनको वक्त शायद नहीं मिलता है नाखून काटने का। तो उनके कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, सबको नहीं कह रहा हूँ, मुश्किल से 2% लोग ऐसे होते हैं कि जिनके नाखून पैरों के खासकर इतने बढ़ जाते हैं पैरों के, कि उनकी उंगलियों के नाखून तिरछे बढ़ के गोल होके उनकी उंगलियों के पेट तक पहुंच जाते हैं। तो अब जो नाखून बढ़ गया और उसने उंगलियों को ढांक लिया, उंगलियों का जो हिस्सा ढांक लिया, तो वो जिस हिस्से को ढांका है या जिस हिस्से को ढांपा है, उस हिस्से को भी धोना चूंकि फर्ज है, चाहे वो हाथ की उंगलियां हो, हाथ के नाखून हो या पैर के नाखून हो। उनके नीचे जो जगह, जो जिस्म है, उनको धोना भी फर्ज है, उन तक पानी पहुंचाना ये फर्ज है। लिहाजा किसी के नाखून इतने बड़े हो जाएं
کہ وہ انگلیوں کے پیٹ کے کچھ حصے کو، چاہے وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ صحیح، اس کو اس نے ڈھانپ لیا اور اس تک وضو کرنے میں پانی نہیں پہنچا تو بیٹا وضو نہیں ہوگا. اس لیے وضو پہنچانا فرض ہے. اس لیے میں ایک بات اور کہوں گا کہ بڑے ناخن مت رکھا کرو، یا جو رکھتے ہوں ان کو بڑے ناخن مت رکھنے دیا کرو، سمجھا دیا کرو. اچھا، بڑے ناخن اگر مان لیجئے جگہ ڈھکی بھی نہیں، اس نے ناخن اتنا بڑا ہے کہ زیادہ بڑا نہیں ہوا لیکن پھر بھی بڑا ہے اور اس نے جگہ تو نہیں ڈھکی، لیکن ناخن کے اندر، بڑے ناخنوں میں عام طور سے گندگی جم جاتی ہے. بڑے ناخنوں میں عورتوں میں بالخصوص اگر بڑے ناخن ہیں تو جو لوگ پینٹ کا کام کرتے ہیں یا جو عورتیں گھروں میں کام کاج کرتی ہیں، آٹا گوندتی ہیں، تو ان کے ناخنوں میں پینٹ یا آٹا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بھر جاتی ہیں. اگر یہ چیزیں اس طرح سے ناخن کے اندر بھر گئیں کہ یہ پانی کو اندر تک نہیں پہنچنے دے رہی ہیں، پانی کو پہنچنے سے روک رہی ہیں، تب تو بیٹا ان کو صاف کر کے اور پانی پہنچانا یہ فرض ہے. اور صرف ایسے ہی ہلکا پھلکا میل ہے کہ جو پانی کو نہیں روک رہا ہے، تب اندر تک پانی پہنچانا فرض نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ لہذا جسم پر کہیں پر مکھی کی بیٹ لگ گئی یا کسی اور ایسے اڑتے چھوٹے موٹے اڑتے جانوروں کی بیٹ لگ جائے اور اس پر آپ میں اتنی بیٹ ہو کہ جو جس کا دھونا فرض نہ ہو، واجب نہ ہو، یاد رکھنا. جیسے کہ مکھی ہے، اس کی بیٹ چھوٹا سا دانہ ہوگا، اگر وہ لگ گیا اور پانی سے آپ نے دھویا تو بیٹا یہ چیزیں جو ہیں پانی کو جسم تک پہنچنے سے نہیں روکتی ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو چھٹانا یہ فرض اور واجب نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرماتے ہیں لو انضمت الاصابع، اصابع یہ اصبع کی جمع، اصبع کا معنی ہوتا انگلی. لو انضمت الاصابع، اگر انگلیاں آپس میں مل جائیں، او طال الظفر، ظفر جمع اظفار، اس کا معنی ہوتا ہے ناخن، یا ناخن لمبے ہو جائیں. کتنے لمبے؟ فغط الانملۃ، غط یغطی تغطیہ، اس کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا. الانملہ یہ انمل کی جمع ہے، انملہ، اور انامل بھی جمع آتی ہے. اس کا معنی ہوتا ہے انگلیوں کے پور. فرماتے ہیں او طال الظفر، یا ناخن دراز ہو گیا، لمبا ہو گیا، فغط الانملۃ، تو اس ناخن نے انگلیوں کو ڈھانپ لیا یا انگلیوں کے پور کو ڈھانپ لیا. او کان فیہ ما یمنع الماء، یا ناخن کے اندر وہ چیز ہو جو پانی کو روکے پہنچنے سے، کعجین، جیسے کہ گندا ہوا آٹا ہے، وہ پانی کو روکے اگر، وجب غسل ما تحتہ، تو ایسی صورت میں ان کے نیچے کو دھونا فرض ہوگا. ولا يمنع الدرن وخرء البراغیث ونحوها، اور ساتھ ہی ساتھ فرماتے ہیں کہ الدرن کا معنی ہوتا ہے بیٹا میل کچیل، میل جو ہوتا ہے نا، ناخنوں میں میل بھر جاتا ہے، اگر تھوڑے سے بڑے ہو جائے تو میل ان میں بھر جاتا ہے. تو فرماتے ہیں جو میل ہوتا ہے ناخن میں، وہ میل پانی کو پہنچنے سے نہیں روکتا ہے. ایسے آپ کے جسم پر کہیں پسو وغیرہ نے بیٹ کر دی، یا مکھی نے کر دی، یا اس جیسے اور جانوروں نے کر دی، تو ان کی جو بیٹ ہوتی ہے وہ بھی پانی کو پہنچنے سے نہیں روکتی. لہذا ان کو ان کے نیچے، ان کو چھٹا کر ان کے نیچے دھونا یہ فرض نہیں ہوگا. فرماتے ولا یمنع الدرن وخرء البراغیث ونحوها، میل اور پسوؤں کی بیٹ، ونحوها
یا کسی یا اور کوئی بیٹ، یا نحوہا اگر پڑھیں تو البراغیث پر عطف ہو جائے گا، یعنی پسو یا پسو جیسی دوسری چیزوں کی بیٹ یہ پانی کے پہنچنے سے نہیں روکتی ہے۔ وَيَجِبُ تَحْرِيكُ الْخَاتَمِ الضَّيِّقِ وَلَوْ ضَرَّهُ، فرماتے ہیں یجب تحریک الخاتم الضیق، خاتم کا معنی ہوتا ہے بیٹا انگوٹھی، الضیق کا معنی ہوتا ہے تنگ۔ حرک یحرک، تحریک باب تفعیل سے اس کا معنی ہوتا ہے ہلانا۔ مسئلہ بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یا عورت تنگ انگوٹھی پہنے ہوئے ہے جو ٹائٹ ہے انگلی میں بالکل، اب ٹائٹ ہے تو بیٹا اگر ہاتھ دھوئے گا تو اتنی، اگر وہ ٹائٹ ہے انگلی میں تو ایسی صورت میں پانی نہیں پہنچے گا اس کے نیچے، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسی انگوٹھی کو حرکت دینا اس طور سے کہ اس کے نیچے پانی پہنچ جائے، یہ حرکت دینا یہ واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگوٹھی کو وضو کرنے کے وقت میں حرکت دیتے تھے اور پانی اس کے نیچے پہنچاتے تھے۔ تو اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں وَيَجِبُ تَحْرِيكُ الْخَاتَمِ الضَّيِّقِ، تنگ انگوٹھی کو حرکت دینا واجب ہے۔ وَلَوْ ضَرَّهُ غَسْلُ شُقُوقِ رِجْلَيْهِ جَازَ إِمْرَارُ الْمَاءِ عَلَى الدَّوَاءِ الَّذِي وَضَعَهُ فِيهَا وَلَا يُعَادُ الْمَسْحُ وَلَا الْغَسْلُ عَلَى مَوْضِعِ الشَّعْرِ بَعْدَ حَلْقِهِ۔ اب اگلے جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، شہروں میں بھی ہوتے ہیں، دیہاتوں میں بھی لوگ ہوتے ہیں، جن کے پیروں میں بیوائیاں ہو جاتی ہیں، ہمارے یہاں بیوائیاں کہتے ہیں۔ بیوائی کا مطلب ہوتا ہے پیر کی جو ایڑیاں ہوتی ہیں نا وہ پھٹ جاتی ہیں، کچھ لوگوں کی تو اس حد تک پھٹ جاتی ہیں کہ ان کو بہت تکلیف بھی ہوتی ہے اور بڑی گہری بھی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی میں نے دیکھی بھی ہیں ایسی، تو انہیں اس میں دوا وغیرہ لگانا پڑتی ہے ضرورت پڑنے پر۔ اب اگر بیٹا ایڑیاں پھٹی ہوئی ہیں، بیوائیاں ہو گئیں گہری جن میں آدمی کو دوا لگانے کی ضرورت پڑی، اب دوا لگا لی ہے، مرہم لگا لیا یا کوئی بھی ٹیوب وغیرہ لگا لیا ان میں، اب وہ مرہم یا ٹیوب وغیرہ ان میں بھرا ہوا ہے، تو کیا اس ٹیوب کے اندر تک پانی پہنچانا یہ فرض ہے یا نہیں ہے؟ تو بیٹا اس کی دو صورتیں، اگر پیروں کی پھٹن اور جو بیوائیاں ہیں ان کو دھونا نقصان دے رہا ہے، تکلیف کا باعث ہے، تب تو صرف اتنا جائز ہے کہ جو دوا وغیرہ لگائی ہے یا جو ٹیوب وغیرہ لگایا ہے اس کے اوپر اپنا بھیگا ہوا ہاتھ پھیر لے، ہاتھ نہیں بلکہ پانی اس کے اوپر ایسی پھیر لے، اور مبالغہ ایسے نہ کرے کہ اس کے اندر پانی جائے اگر پریشانی ہو تو۔ اور اگر پریشانی کچھ نہیں ہے تو بیٹا ان پھٹن کے اندر جو پھٹن ہے وہ بھی ظاہر رجل کے حکم میں ہوں گی۔ اگر کوئی پریشانی نہیں ہے پانی پہنچانے میں یا پانی سے دھونے میں تو ایسی صورت میں ان کو بھی دھوئے گا۔ اسی کو فرماتے ہیں وَلَوْ ضَرَّهُ غَسْلُ شُقُوقِ رِجْلَيْهِ، شقوق یہ شقن کی جمع ہے، شق کا معنی پھٹن، شقوق، رجلین یہ تثنیہ ہے، رجل کی، رجلے ہا ضمیر کا مرجع وہی متوضی وضو کرنے والا۔ وَلَوْ ضَرَّهُ ضَرَّ يَضُرُّ کا معنی ہوتا ہے نقصان پہنچانا، نقصان دینا۔ وَلَوْ ضَرَّهُ غَسْلُ شقوق رجلیہ، اگر وضو کرنے والے آدمی کے پیروں کی پھٹن کو دھونا نقصان دیتا ہو، جاز امرار الماء علی الدواء الذی وضعہ فیہا، تو
تو جائز ہے، رخصت ہے اس کے لیے، جائز ہے کہ پانی کو گزار لے اس دوا کے اوپر ہی، الذی وضعہ فیہا، جو دوا اس نے ان شقوق اور ان پھٹنوں میں رکھی ہے، ٹھیک ہے، صرف پانی اس کے اوپر سے گزار دے۔ ولا يعاد المسح ولا الغسل على موضع الشعر بعد حلقه ولا الغسل بقص ظفره وشاربه۔ اگلا مسئلہ صاحب کتاب بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے وضو کیا بیٹا، اب وضو کرنے کے بعد اس نے سارے ارکان وضو ادا کر لیے، مسح بھی کر لیا بالوں پر، اور وضو کرنے کے مسح کرنے کے بعد نا پورا وضو کر لینے کے بعد اس نے اپنا سر منڈوا دیا، تو کیا سر منڈوانے کے بعد دوبارہ سے مسح کرے گا سر پر یا نہیں کرے گا؟ ایسے ہی کسی نے وضو کر لیا اور وضو کر لینے کے بعد اس نے اپنے ناخن کاٹے یا اپنی مونچھیں کاٹی، تو ناخن اور مونچھیں کاٹنے کے بعد کیا دوبارہ سے ان کو ہاتھوں کو اور جہاں پر مونچھیں کاٹی ہیں ان کو دھونا دوبارہ سے یہ لازم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ تو صاحب کتاب فرماتے کہ کسی نے وضو کر لیا اور اس کے بعد بال اس نے منڈوا دیے، پورا وضو کر لیا تھا، مسح وغیرہ سب کچھ کر لیا تھا، اور پھر بال منڈوا دیے، تو بال منڈوانے کے بعد دوبارہ سے مسح نہیں کیا جائے گا، مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی کسی نے وضو کرنے کے بعد ناخن کاٹے یا مونچھیں کاٹی، تو ان کے کاٹنے کے بعد دوبارہ سے ہاتھوں کو دھونا یا منہ کو دھونا یہ لازم نہیں ہوگا، اس کا اعادہ کرنا لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ ہاں کرے گا تو اچھا ہوگا، بہتر ہے، کیونکہ اس کے بعد وضو کرنا بھی سنت ہے۔ فرماتے ولا يعاد المسح ولا الغسل على موضع الشعر، مسح دوبارہ سے نہیں کیا جائے گا، لا يعاد، اعاد يعید اعادہ باب فعل سے، اس کا معنی ہوتا ہے لوٹانا، دوبارہ سے کرنا کوئی کام، اسی سے فعل مضارع مجہول ہے، لا يعاد، لوٹایا نہیں جائے گا یعنی دوبارہ سے نہیں کیا جائے گا۔ ولا يعاد المسح، مسح کا اعادہ نہیں کیا جائے گا، ولا الغسل، نہ ہی دھونے کا اعادہ کیا جائے گا، کس پر؟ علی موضع الشعر، بال کی جگہ پر، جہاں پر بال کی جگہ جہاں پر اس نے مسح کیا تھا اس پر مسح کرنا اور دھونا، یہ دھونے کا اعادہ نہیں کیا جائے گا، بعد حلقہ، اپنے سر کو مڈانے کے بعد، یا موضع شعر یعنی بال کی جگہ کو صاف کر لینے کے بعد، مڈانے کے بعد۔ ولا الغسل، ایسی دھونے کا اعادہ نہیں کیا جائے گا، بقص ظفرہ، قصہ یا قص قصا، اس کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، بقص ظفرہ، اپنے ناخنوں کے کاٹنے کے ذریعے سے، وشاربہ، شارب کا معنی ہوتا ہے مونچھ، اور اپنی مونچھ کے کاٹنے کے ذریعے، یعنی اگر کسی نے وضو کرنے کے بعد مونچھیں کاٹی، ناخن کاٹے، تو اس کے بعد ان کو دھونا، دوبارہ سے ان کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔